بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين أما بعد فأستعيذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں احباب خیر سے ہوں گے. انشاءاللہ آج ہم مشکاۃ المصابیح کے درس نمبر 168 میں کتاب الآداب فصل اول سے حدیث نمبر 4638 سے لے کر 4642 تک پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے. آج کے درس میں ان احادیث مقدسہ کا ترجمہ ہوگا اور ساتھ ساتھ ان احادیث مبارکہ کی توضیح و تشریح کرنے کی سعادت حاصل کریں گے. تو آئیے طلبہ کرام بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کی طرف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا راویہ ہیں. وعن عائشة قالت استأذن رهط من اليهود على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا السلام عليكم فقلت بل عليكم السلام واللعنة فقال يا عائشة إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله قلت أولم تسمع ما قالوا قال قد قلت وعليكم وفي رواية عليكم ولم يذكر الواو متفق عليه. وفي رواية للبخاري إن اليهود أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا السلام عليك قال وعليكم فقالت عائشة السلام عليكم ولعنكم الله وغضب عليكم فقال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم مہلا یا عائشہ علیک بالرفق وإیاک والعنف والفحش قالت اولم تسمع ما قالوا قال اولم تسمعي ما قلت رددت عليهم فيستجاب لي فيهم ولا يستجاب لهم فيه. وفي رواية لمسلم قال لا تكوني فاحشة فإن الله لا يحب الفحش والتفحش. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا راویہ ہیں، کہتی ہیں کہ یہودیوں کی ایک جماعت نے نبی کریم کی خدمت میں حاضر ہونے کی اجازت مانگی. چنانچہ ان کو اجازت دے دی گئی اور جب وہ آپ کے پاس آئے تو کہا کہ تم پر موت ہو. بس میں نے کہا بلکہ تمہیں موت آئے اور تم پر لعنت ہو. تاجدار انبیاء نے فرمایا عائشہ اللہ تعالی محبت و نرمی کرنے والا ہے اور ہر کام میں محبت و نرمی کو پسند کرتا ہے. میں نے عرض کیا کیا آپ نے سنا نہیں؟ انہوں نے کیا لفظ کہا ہے؟ تاجدار انبیاء نے فرمایا بے شک میں نے سنا اور میں نے ان کے جواب میں کہا وعلیکم. اور ایک روایت میں یہ لفظ علیکم ہے یعنی واو کا ذکر نہیں ہے. یہ بخاری و مسلم کی متفقہ روایت ہے. اور بخاری کی ایک روایت میں کچھ یوں ہے کہ حضرت عائشہ نے فرمایا کچھ یہودی نبی کریم رؤوف الرحیم کے پاس آئے اور انہوں نے کہا السلام علیکم کہنے کی بجائے السلام علیکم. تاجدار کائنات نے فرمایا وعلیکم. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ یہودیوں کی یہ بدتمیزی مجھ سے برداشت نہیں ہوئی اور میں نے ان کے جواب میں کہا تمہیں موت آئے اور تم پر اللہ کی لعنت ہو اور تم پر اللہ کا غضب ٹوٹے. تاجدار انبیاء نے فرمایا عائشہ رک جاؤ، تمہیں نرمی اختیار کرنی چاہیے، نیز سخت گوئی اور لچر باتوں سے اجتناب کرنا چاہیے. حضرت عائشہ نے کہا کہ میں نے عرض کی آپ نے نہیں سنا کہ انہوں نے کیا لفظ کہے ہیں؟ تاجدار انبیاء نے فرمایا اور کیا تم نے نہیں سنا؟ انہوں نے جو کچھ کہا میں نے اس پر کیا جواب دیا ہے تمہیں معلوم ہونا چاہیے.
کہ ان کے حق میں میری دعا یا بد دعا تو قبول ہوتی ہے، لیکن میرے حق میں ان کی دعا یا بد دعا قبول نہیں ہوتی۔ اور مسلم کی ایک روایت میں یوں ہے کہ تاجدار انبیاء نے فرمایا عائشہ تم لچر باتیں کرنے والی مت بنو، کیونکہ اللہ تعالیٰ لچر باتوں کو اور بتکلف لچر باتیں بنانے کو پسند نہیں کرتا۔ گویا اس حدیث مقدسہ میں تاجدار انبیاء کا حلم اور صبر دکھایا گیا ہے۔ یہود کی عداوت اور خباثت اس حد تک بڑھ گئی تھی کہ تاجدار انبیاء کو بھی سلام میں بد دعا دینے کی کوشش کرتے تھے، السلام علیکم بولتے تھے، جس کا معنی یہ تھا کہ تجھ پر موت اور ہلاکت آ جائے۔ تاجدار انبیاء سنتے تھے اور سمجھتے تھے، لیکن صرف وعلیکم سے جواب دیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ حضرت عائشہ نے سنا تو خوب جواب دیا، جس پر تاجدار انبیاء نے فرمایا اے عائشہ اللہ نرمی کو پسند فرماتے ہیں، تم نرمی سے کام لو۔ حضرت عائشہ نے عرض کی کیا ان یہودیوں کی بات کو آپ نہیں سن رہے جو سلام میں بد دعا دیتے ہیں؟ حضور اکرم نے فرمایا میں سنتا ہوں اور جواب بھی دیتا ہوں، ان کی بد دعا میرے حق میں قبول نہیں ہوتی اور میری بد دعا تو ان کے حق میں قبول ہوتی ہے۔ اس حدیث میں تاجدار انبیاء کے حلم اور صبر اور برداشت کا بڑا نمونہ موجود ہے۔ الفحش کے حوالے سے بتا رہے ہیں، یعنی کمزور اور خلاف وقار بات کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔ التفحش کے حوالے سے بتا رہے ہیں، یعنی تکلف کر کے فحش بات کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔ اگلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، وعن اسامہ بن زید ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر بمجلس فیہ اخلاط من المسلمین والمشرکین عبدت الاوثان والیہود فسلم علیہم متفق علیہ۔ حضرت اسامہ بن زید کہتے ہیں کہ رسول کریم ایک ایسی مجلس کے پاس سے گزرے جس میں مسلمان اور مشرکین باہم بیٹھے ہوئے تھے، اور مشرکین میں بت پرست بھی تھے، یہودی بھی۔ چنانچہ آپ نے مجلس والوں کو سلام کیا۔ یہ بخاری و مسلم کی روایت ہے۔ اخلاط یعنی ایک ہی مجلس میں مسلم اور غیر مسلم جب بیٹھے ہوں تو ان کو سلام کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ مسلمان کی نیت کر کے آدمی سلام کرے۔ اسی طرح فاسق، مجاہر اور حالق لحیہ اگر نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہوں تو صالحین کی نیت کر کے سلام کرنا چاہیے۔ گویا اس حدیث مقدسہ میں مسلم اور غیر مسلم کی مخلوط مجالس میں سلام کرنے کے طریقے کو ذکر کیا گیا ہے۔ اگلی حدیث مقدسہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، وعن ابی سعید الخدری ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ایاکم والجلوس بالطرقات فقالوا یا رسول اللہ ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فيها قال فإذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه قالوا وما حق الطريق يا رسول الله قال غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر متفق علیہ۔ حضرت ابو سعید خدری نبی کریم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا تم راستوں میں بیٹھنے سے اجتناب کرو۔ بعض صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ راستوں میں بیٹھنے کے علاوہ اور کوئی چارہ کار نہیں جہاں ہم باتیں کرتے ہیں؟ تاجدار انبیاء نے فرمایا جب تم مجبوری کے بنا پر بیٹھنے کے علاوہ دوسری صورت سے انکار کرتے ہو تو پھر راستہ کو اس کا حق ادا کیا کرو۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ راستے کا حق کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا آنکھوں کا بند کرنا، یعنی حرام چیزوں پر نظر نہ ڈالنا، ایذا رسانی سے باز رہنا، یعنی تنگ راستہ دینے یا کسی اور طرح گزرنے والوں کو ایذا نہ پہنچانا، سلام کا جواب دینا، لوگوں کو اچھی باتوں کا حکم دینا، بری باتوں سے روکنا۔ یہ بخاری و مسلم کی روایت ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ راستوں اور چبوتروں پر بیٹھ کر
لوگوں پر آوازیں کسنا اور گپیں کرنا منع ہے۔ ہاں اگر بوجہ مجبوری باہر بیٹھنا پڑ رہا ہے تو پھر اس کے جواز کے لیے یہ شرط ہے کہ گزرنے والوں کے سلام کا خوب جواب دے، اور اگر وہ ناواقف ہوں تو ان کو راستہ کی رہنمائی کرے، معروف کا حکم کرے اور برے کاموں سے روکے، نگاہوں کو نیچا رکھے۔ اگلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، وعن ابی ہریرہ عن النبی فی هذه القصہ قال وارشاد السبیل رواہ ابو داود عقیب حدیث الخدری ہکذا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں نبی کریم رؤوف الرحیم سے اس مضمون کے سلسلے میں آپ نے نقل کیا ہے کہ تاجدار انبیاء نے یہ بھی فرمایا، جو شخص راستہ بھول جائے یا جو شخص راستہ نہ جانتا ہو اس کو راستہ بتانا۔ اس روایت کو ابو داود نے حضرت ابو سعید کی روایت کے بعد اسی طرح نقل کیا ہے جیسا کہ صاحب مصابیح نے، اور ان کی اتباع میں صاحب مشکات نے یہاں نقل کر دیا۔ اگلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، وعن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی هذه القصہ قال وتغیث الملہوف وتہد الدالہ رواہ ابو داود عقیب حدیث ابی ہریرہ ہکذا ولم اجدہما فی الصحیحین۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، نبی کریم سے اس مضمون کے سلسلے میں نقل کرتے ہیں کہ تاجدار انبیاء نے یہ بھی فرمایا کہ مظلوم کی فریاد رسی کی جائے اور گم شدہ کو راہ بتا دیا جائے۔ اس روایت کو حضرت ابو داود نے حضرت ابو ہریرہ کی روایت کے بعد اسی طرح نقل کیا ہے، اور صاحب مشکات کہتے ہیں میں نے ان دونوں حدیثوں کو صحیحین میں نہیں پایا۔ ملہوف کے بارے میں بتا رہے ہیں، مصیبت زدہ فریاد کرنے والے کو کہتے ہیں۔ ان کی مدد کرنا اور گم کردہ راہ کو صحیح رہنمائی کرنا، یہ ایسے امور ہیں کہ اس کی وجہ سے راستہ میں بیٹھنا جائز ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ نیک ارادے سے بیٹھنا ہے۔ گویا ان احادیث مقدسہ میں تاجدار انبیاء نے ان احکامات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ جن کی وجہ سے راستوں اور چبوتروں پر بیٹھنا جائز ہو جاتا ہے۔